انڈیا اور پاکستانی پنجاب کے عوام میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ 19ویں صدی میں سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ نے افغانستان کے شہر کابل کو فتح کر کے وہاں اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ یہ بہت ہی مذاق خیز جھوٹ ہے۔ رنجیت سنگھ نے نہ تو کابل شہر کو فتح کیا تھا اور نہ ہی اس نے افغانستان کے لوگوں کو سبڈیو کیا تھا۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ رنجیت سنگھ نے واقعی کابل کو فتح کر کے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، تو پہلی اینگلو افغان وار میں انگریز 1839 میں کابل پر چڑھائی کر کے کس کے خلاف کارروائی کر رہے تھے؟ رنجیت سنگھ تو انگریزوں کا اتحادی تھا۔ 1839 میں تو وہ لاہور میں بیٹا اپنے انگریز اتحادیوں کے لیے دعا کر رہا تھا کہ وہ کابل کے حکمران دوست محمد خان پر فتح حاصل کرے۔ کابل اور جلال آباد کی ڈائریکشن میں رنجیت سنگھ کی آخری فوجی اسٹیشن جمرود کا قلعہ تھا اور یہیں پر اس کی سلطنت کی سرحد ختم ہوتی تھی۔ سکھوں نے کبھی بھی خیبر پاس کے اندر قدم نہیں رکھا۔ خیبر پاس پر کابل کے امیر دوست محمد خان کی حکومت تھی، جس نے علی مسجد کے قلعے میں اپنے فوجی تعینات کیے تھے۔ سکھوں کی سرکاری تاریخ، عمدۃ التواریخ، اخبارات یا کسی بھی ڈاکومنٹ میں سکھوں کی خیبر پاس کے اندر کسی کارروائی کا ذکر نہیں ملتا۔ خیبر پاس تو دور کی بات ہے، سکھ جمرود پر بھی بڑی مشکل سے قبضہ کیے ہوئے تھے۔ قلعے کے لیے پانی کی فراہمی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ 1839 میں سکھ حکومت مقامی کوکی خیل افریدیوں کو 3000 روپے دے کر جمرود قلعے کے لیے پانی خرید رہے تھے۔ اس زمانے میں روپے کی ویلیو بہت زیادہ تھی۔ رنجیت سنگھ کی فوج کے ایک سپاہی کی تنخواہ صرف 7 روپے ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سکھ صرف پانی کے لیے کوکی خیل افریدیوں کو کتنا زیادہ پیسہ دے رہے تھے۔ سکھوں کی یہ حالت تھی کہ درہ خیبر میں تعینات افغان آفیسر خیبر پاس سے نکلنے والی برساتی ندی کو بند کر دیتے تو سکھوں کو مجبوراً اس کو بہت بڑی رشوت دینا پڑتی تاکہ وہ بند کو کھول دے۔ سکھوں نے اپنی تمام فوجی چوکیاں میدانی علاقوں میں قائم کی تھی۔ پہاڑی علاقوں کے پشتون میدانی علاقوں میں اتر کر سکھوں پر حملہ کر کے ان کو مار ڈالتے، لیکن سکھ فوج جواباً پہاڑوں کے اندر ان کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رنجیت سنگھ نے انہیں پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں کارروائی کرنے سے منع کیا تھا۔ رنجیت سنگھ ایک نہایت ہی چالاک اور محتاط آدمی تھا۔ اس کی فوج کی کامیابی آرٹلری اور ڈسپلن پر منحصر تھی۔ میدانی علاقے میں کسی پشتون گاؤں کی مٹی کے گھروں کو توپ سے اڑانا سکھوں کے لیے بہت آسان تھا، لیکن پہاڑی علاقوں میں آرٹلری کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا اور وہاں فوج کی نقل و حرکت مشکل ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے مغلوں کی کئی فوجیں پختونخوا کے پہاڑوں میں مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ مزید یہ کہ سکھ سپاہیوں کے پاس پہاڑی پشتونوں جیسی سٹیمنا اور جسمانی طاقت نہیں تھی۔ 1822 میں ہری سنگھ نلوا نے گنگر کے پہاڑوں میں پشتونوں کے خلاف کارروائی کی تو اسے شکست ہوئی۔ 1824 میں اس نے گنگر کے پہاڑوں کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف چند سو مشوانی اور سید خانی پشتونوں نے 8000 فوجیوں پر مشتمل سکھ فوج کو مکمل شکست دے دی اور خود ہری سنگھ نلوا شدید زخمی ہوا اور بال بال بچ گیا۔ ہری سنگھ نلوا اس شکست کے بعد اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے مشوانیوں کے گاؤں سریکوٹ پر دوبارہ حملہ کرنے کے حکم پر ٹال مٹول سے کام لیا۔ مجبوراً رنجیت سنگھ کو مشوانیوں سے نپٹنے کے لیے خود لاہور سے آنا پڑا۔ اس شکست کے بعد سکھوں نے پشتونوں کے پہاڑی علاقوں میں کارروائیوں سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو حکم جاری کیا کہ کوئی بھی سکھ کمانڈر پشتونوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ رنجیت سنگھ کی فوج کا کرنل الیگزینڈر گارنر اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ جب اس کی فوج نے بنو میں پڑاؤ ڈالا تو وزیرستان کے مسودوں اور وزیروں نے ان پر حملے کر کر کے ان کو کافی تنگ کیا، لیکن رنجیت سنگھ کی طرف سے ان کے لیے سخت احکامات تھے کہ پہاڑی علاقوں میں کوئی نہ گھسے۔